قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے ساری کائنات، مسلمان کیا، یہودی کیا، کافر کیا، تمام لوگ، یا ایھا الناس، سارے لوگ مخاطب ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم برہان آ چکا ہے، عظیم برہان۔ قد جاءکم برہان من ربکم، عظیم دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے روشن نور کو بھی نازل فرما دیا ہے۔ برہان سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ ایسی دلیل کہ جس کا کوئی توڑ ہی نہ ہو۔ برہان ایسی دلیل جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، جس کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ حسد کی وجہ سے انکار کریں تو کریں، لیکن اس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو برہان فرما رہا ہے اور ساتھ میلاد کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ قد جاءکم، البتہ تمہارے پاس آ چکے ہیں، یقیناً آ چکے ہیں۔ اور جاء ماضی کی بحث ہے اور واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے۔ قد اس پر آیا تو یہ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ بات یقیناً 100% درست ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس شک میں مبتلا نہ رہنا کہ حضور آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی دلیل بنا کر زمین پر اتار دیا ہے، اپنی دلیل بنا کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرانے کے لیے جس عظیم ہستی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو ان ہستیوں میں سے سب سے عظیم ترین ہستی امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر اللہ نے پہلے حضور کا ذکر فرمایا، قرآن کا ذکر بعد میں فرمایا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم برہان آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ نے تمہاری طرف روشن نور کو بھی نازل فرما دیا ہے۔ پہلے حضور تشریف لائے، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے اس دنیا میں گزارا۔ 40 سال کے بعد حضور نے اظہار نبوت فرمایا، اظہار نبوت، اعلان نبوت۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور 40 سال جو ہے وہ نبوت سے خالی رہے، نہیں۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان جو ہے وہ بھی ان کا جسم تیار ہو رہا تھا۔ کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کا تعلق قائم ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ اور اللہ نے جس بھی عظیم کام کو فرمایا ہے اس کا آغاز حضور سے ہی کروایا ہے، اس کا آغاز حضور سے ہی کروایا ہے۔ اس پر میں آگے چل کے انشاءاللہ دلیل دوں گا۔ اس پر پہلی مثال تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کو نبوت عطا فرمائی تو ان سے پہلے حضور کو نبی بنایا، جس کا اظہار میں آپ کے سامنے کر چکا حدیث کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول لکھا ہوا تھا۔ اور آغاز حضور سے کروایا نبوت کا، پھر آگے باقیوں کو نبوت عطا فرما دی۔ اسی طرح
ایک اور مثال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے کلیم ہیں، بڑے لاڈلے رسول ہیں، بڑے پیارے۔ کلیم ہونا کوئی عام بات تھوڑی ہے، ہر کوئی تو کلیم نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ تو جب کلام کی چاشنی قوت سماعت سے ہوتی ہوئی دل میں اتری تو خیال پیدا ہوا جس کا کلام اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی حسین ذات ہوگی، جس کے کلام میں اتنی کشش ہے، اتنی لطافت ہے اور اتنی برکت ہے، اس کی زیارت بھی ہونی چاہیے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح اور میں اس کی زیارت تو کروں۔ جب دل میں خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اپنا دیدار ہی کرا دے، اپنا دیدار ہی کرا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو دیکھا جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں تو ایسی ذات ہوں جس کا نظارہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لن ترانی، اے موسیٰ کلیم اللہ جو مذکر بھی ہیں حاضر بھی ہیں، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے اشارتاً یہ ثابت ہو گیا کہ آپ تو نہیں دیکھ سکتے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ میری زیارت سے مشرف ہوں، تو میری تو عادت یہ ہے کہ میں ہر عظیم کام اپنے حبیب سے شروع کرتا ہوں، میں اپنا ہر عظیم کام اپنے حبیب سے شروع کرتا ہوں، تو مجھے سب سے پہلے میرا حبیب دیکھے گا اور میرے دیدار الہی کا دروازہ مصطفیٰ ہی کھولیں گے، مصطفیٰ ہی دیدار الہی کا دروازہ کھولیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہی ہو، اصرار ہی ہے اور اتنے ہی مشتاق ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی صفات کی جب ایک صفت کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ الفاظ کا چناؤ اہل سنت کا ہی اعزاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر اور اللہ کے خیال میں گم ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اب ادھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ اللہ کی ایک صفت کی تجلی برداشت نہ کر پائے اور بے ہوش ہوئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ اب دیدار الہی کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم نے کھولا، اور خود تو نہیں کھولا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دیدار الہی کا دروازہ حضور نے خود نہیں کھولا بلکہ ہم نے خود بلوایا ہے، ہم نے خود بلوایا ہے۔ کتنی عظیم اور بابرکت ذات ہے وہ جس نے اپنے پیارے کو، اپنے عبد مقدس کو، اپنے عبد خاص کو سیر کرائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے آگے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور معراج پر حضور گئے اور پھر ایسے گئے کہ ہر چیز نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے، ہر چیز نیچے ہے، زمین نیچے، فضا نیچے، اور ہر چیز نیچے ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے۔ اور اب جبرائیل امین بھی کھڑے ہیں کہ حضور آگے آپ ہی جائیں گے، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اے جبرائیل، کیا وجہ، کیا ماجرا؟ فرشتوں کے رسول ہو، نوری مخلوق ہو، نور خدا کی زیارت کرنی ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ عرض کی میرے آقا اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا، میرے پر چاہے نورانی ہیں لیکن یہ جل جائیں گے، یہ جل جائیں گے۔ اور کس چیز سے جلیں گے؟ حضور آپ کی نورانیت پر،
اللہ رب العزت نے جو 70,000 حجابات ڈالے ہوئے ہیں، اب یہاں سے ان حجابات کا اٹھنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کے نور مصطفیٰ سے جب حجاب اٹھیں گے، جبرائیل امین نور مصطفیٰ کی جھلک برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے ایسی نورانیت حضور کو عطا فرمائی۔ اب جبرائیل امین بھی نیچے ہیں، حضور آگے جا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اتنا حضور کو اللہ کا قرب ملا، ثم دنا فتدلی، حضور اللہ کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانوں کو ملایا جاتا ہے، دو کمانیں ان کو جب ملا لیا جائے، فکان قاب قوسین، صرف اتنا فاصلہ باقی تھا۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ دو کمانوں کو ملانے سے کوئی خاص فاصلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فاصلہ ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں فاصلہ ہے، تو فرما دیا ہمارے ہاں اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قرب الہی نصیب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلوا کر اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمایا اور اپنے کلام سے بھی مشرف فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کے ساتھ وعدہ ہوا کہ 30 دن آپ آئیں گے، روزہ رکھیں گے، اور پھر میرے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہوں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی۔ اور پھر آخر کار وہ 40 دن تک جانا پڑا، مسواک کی وجہ سے انہوں نے مسواک کی تاکہ منہ کی صفائی ہو جائے، لیکن روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس آنا تھا، آپ نے مسواک کی، اور یہ روزے دار کی بو تو مجھے بڑی محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ جو ہے یہ پیاری ہے، تو لہٰذا آپ 10 دن اور جو ہے وہ روزے رکھیں۔ 40 دن تک جو ہے یہ معاملہ رہا۔ 40 دن کے بعد جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے، 40 دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کتاب نصیب ہوئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، ہمیں وہ آقا ملا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چل کر جانا پڑتا تھا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جہاں بھی ہیں اللہ حضور سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ حضور سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چل کر جانا پڑتا تھا کتاب لینے کے لیے، لیکن حضور کی شان وہ ہے کہ اللہ کتاب کو حضور کے پیچھے نازل فرما رہا ہے۔ جہاں حضور ہے وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضور مکہ میں ہے، قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے۔ حضور مدینہ میں ہے، قرآن مدینہ میں نازل ہو رہا ہے۔ حضور غار حرا میں ہے، قرآن وہیں پر نازل ہو رہا ہے۔ حضور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں ہے، قرآن وہیں پر نازل ہو رہا ہے۔ ہمارے حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ نے باقی نبیوں کو کتاب بلوا کر دی ہے، اور ہمارے حبیب تک کتاب خود پہنچائی ہے، خود پہنچائی ہے کہ حبیب میں آپ کو کتاب دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب کا اللہ کے ساتھ کیسا پیار بھرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں ہے جبرائیل امین جب وحی لے کر نازل ہوتے تو حضور کے سامنے وحی دہراتے، تو حضور جلدی جلدی ان الفاظوں کو دہراتے، اور اس وجہ سے تاکہ میں قرآن کو محفوظ کر لوں اور جلدی جلدی میں یاد کر لوں۔ اب حضور تکلف میں پڑھتے، ظاہری بات ہے جب ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ خود بھی اسی وقت اس کو دہرانا شروع کر دیں تو آپ کو تکلف میں پڑھنا پڑے گا کہ آپ کی ایک توجہ سماعت کی طرف ہوگی کہ میں نے سننا بھی ہے، دوسری توجہ آپ کی نطق کی طرف ہوگی کہ میں نے دہرانا بھی ہے، میں نے کلام بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ کو اپنے حبیب کا اتنا تکلف میں پڑھنا بھی برداشت نہیں ہے۔ قرآن نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، حبیب آپ اپنی زبان مبارک کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنی زبان کو حرکت میں کیوں لاتے ہیں؟ لتعجل به، کہ آپ جلدی کر رہے ہیں
کہ میں جلدی جلدی اللہ کے قرآن کو یاد کر لوں، میں محفوظ کر لوں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حضور آپ قرآن کو محفوظ کرنے کی نیت سے اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے سارا قرآن آپ کے سینے پر جمع کرنا ہے. سبحان اللہ. ان علینا جمعہ و قرآنہ. باقی انبیاء کو جو کتابیں ملی اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر چھوڑ دی، انبیاء پر چھوڑی، انبیاء کے بعد امت پر چھوڑ دی. لیکن قرآن اس کو جمع رکھنا، اس کو حضور کے سینہ انور پر جمع فرمانا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ. حبیب آپ اپنی زبان مبارک کو تکلیف بھی نہ دیں، ہم آپ کو سارا قرآن یاد کرائیں گے. سبحان اللہ. سارا قرآن حضور کو اللہ رب العزت نے یاد کرایا. اب قرآن وہ منبع علم ہے، قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر خشک و تر شے کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. اور اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ سارا قرآن حضور کو سمجھایا بھی، پڑھایا بھی، یاد بھی کرایا. اور ایسا یاد کرایا کہ حضور نے پھر کائنات کے اول سے لے کر اختتام تک سارا کچھ اپنی امت کو بتایا. کیا حاضر ہے، کیا غیب ہے. حضور کے سامنے کچھ بھی غیب نہیں ہے. ہمارے سامنے چیزیں غیب ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے کا پتہ نہیں کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، پیچھے کون ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو بصیرت اور بصارت عطا فرمائی، حضور بیک وقت سامنے بھی دیکھتے ہیں، حضور بیک وقت پیچھے بھی دیکھتے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ فضائل، کمالات اور معجزات عطا فرمائے. قوت سماعت تو آپ کی بھی ہے، لیکن حضور نے اپنی اس حدیث پاک سے رد فرما دیا کہ اپنی قوت سماعت کو میری قوت سماعت جیسا نہ سمجھنا، اپنی بصارت کو میری بصارت جیسا نہ سمجھنا. تم تو صرف آگے دیکھ سکتے ہو، میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. تم جو ہے وہ جو کچھ دیکھتے ہو میں اس سے کہیں زیادہ دیکھتا ہوں. جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. اللہ رب العزت نے ہر عظیم کام کا آغاز اپنے حبیب سے کروایا، اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچا اور معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑی عظیم اور خوبصورت شکل میں جو ہے وہ دیکھا، خوبصورت صورت پر جو ہے وہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور میرا رب جو ہے بڑی حسین و جمیل صورت میں ہے. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ. میں نے اپنے رب کو اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. رأیت ربی، میں دیکھ چکا ہوں اپنے رب کو، فی احسن صورہ، بہترین شکل و صورت پر اپنے رب کا میں دیدار کر چکا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لن ترانی، آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. اپنے حبیب کو دیدار کرانے کی باری آئی تو خود بلوایا کہ آپ آئیے اور میں آپ کو اپنا دیدار کراتا ہوں. اب حضور کو ایسا دیدار الہی کروایا، حضور نے دیدار الہی کا ایسا دروازہ کھولا کہ قیامت کے دن آخرت میں سارے لوگ جو ہیں، سارے مومنین جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. حضور کو ہر قسم کے فضائل و کمالات سے سرفراز فرمایا، اور ہر خیر کا کام کا آغاز اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا. اور اللہ رب العزت کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی دلیل حضور کو بنا کر بھیجا. باقی انبیاء بھی اللہ کی دلیل ہیں، لیکن انہوں نے سن کر کہا،
سن کر کہا، جبرائیل امین نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ واحد لا شریک ہے۔ اور حضور کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی، فرمایا کہ باقی انبیاء کی طرح آپ جبریل سے سن کر نہ کہیں، آپ جبریل سے سن کر نہ کہیں، آپ دیکھ کر کہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب واحد لا شریک کو دیکھا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر جبرائیل امین سے پوچھا جائے کیا آپ نے بھی کبھی اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اگر شاید کسی کے دل میں خیال آئے، ذہن میں یہ خیال گزرے کہ آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جبرائیل امین جو ہے وحی لے کر آتے رہے، اور تمام انبیاء تک وحی پہنچانے کا ذمہ داری جو ہے وہ جبرائیل امین کی ہے، تو جبرائیل امین نے تو کئی دفعہ اللہ رب العزت کو دیکھا ہوگا، لیکن نہیں، جبرائیل امین سے جب پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے، میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا پر ٹھہر کر میں اللہ کا کلام سنتا ہوں اور انبیاء تک پہنچا دیتا ہوں، انبیاء تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے باقی انبیاء کو بھی اپنی دلیل بنایا، برہان بنایا، لیکن حضور کو ایسی برہان بنایا کہ تمام برہانوں سے افضل اور اعلیٰ برہان بنایا۔ باقی انبیاء نے جو ہے وہ صرف جبرائیل امین سے سن کر اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کیا، اور حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ربوبیت کا آپ نے اظہار فرمایا اور اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ اور اللہ نے توحید جیسے عظیم موضوع کا آغاز کرانے کے لیے بھی حبیب سے کہا کہ آپ کہیے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔